أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. صدق اللہ العظیم. سورة البقرہ آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر. فادع لنا ربک، پس دعا مانگ لیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا، کہ نکال لے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو اگتا ہے زمین سے، من بقلہا، ساگ، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گھیو، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کہ کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہو. اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم، تو تم کو ملے جو مانگتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور فقیری محتاجی. وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے اللہ کے غصہ لے کر. ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے. پشت میں ترجمہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور ہر کل چتا سوئے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، من بہرگز صبر نکو، علی طعام، وخوراک بانے، واحد، دیو قسم. فادع لنا، پس دعا کرنا زمن پارا ربکا، دخپل ربنا. یخرج، چھ پیدا کری، لنا زمن پارا، مما تنبت الارض، کم سدن چی راٹو کوی زمکا، من بقلها، لکا ساگ، وقثائها، او بادرنگ، وفومها، او غنم، وعدسها، او مسور، وبصلها، او پیاز. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل، اتستبدلون، آیا تاسو اخستل غاڑی، الذي ہوا هو ادنا، کم چھ معمولی دے، بالذی فبدل دا ہوا کی، ہوا خیر، چکم غور دے. اہبتو، لارشی، مصرن، یو خارتا، فإنا، پس بشکا، لکم ستاس دا پارا، ما ہوا سدی سالتم، چکم تاسو غار. وضربت، او واچولشو علیہم پدیبانی، الذلت، ذلت، والمسکن، و محتاجی. وباءوا، او ہوئی اختشل، بغضب من اللہ، غضب دا اللہ کی. ذالک، دا دی وجنا، بأنہم، بے شک دوی کانو یکفرونا، انکار کون کی، بی آیات اللہ، دا اللہ دا آیاتنو. ویقتلون النبیین، او قتلول بی نبیان، بغیر الحق، انا حقا. ذالک، او دا دی وجنا، بما عصو، چی ہوئی نافرمانی کڑوا، وکانو یعتدون، او دا حدنا تیری دن کیو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے گئے عذابات میں سے دوسرے عذاب کا تذکرہ ہے. اس کا تعلق بھی وادی تیس سے ہے، جہاں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر
من و سلوہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تیار خوراک میں اگرچہ اقسام نہیں تھے، لیکن احکم الحاکمین کی ضیافت کی وجہ سے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے یہ خوراک ان کے لیے مفید تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس پر صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن بدقسمتی ان پر غالب آئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مسلسل یہ کھانا کھانے سے ہمارا جی بھر گیا ہے، ہم ایک خوراک پر قناعت نہیں کر سکتے، اس لیے اس میں تبدیلی کیجیے، اور خود ہی متبادل خوراک کی فہرست دی۔ چنانچہ یہ لوگ مصر میں کاشتکاری اور کھیتی باڑی کے عادی تھے، زمینی پیداوار اور ان کی خوراک وہ جو ہے ان کے ساتھ یہ سب عادی ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ بہتر خوراک کے بدلے تمہیں ادنا درجہ کی خوراک کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں، پھر بھی جب تم مطالبہ کر رہے ہو تو پھر یہاں سے تمہیں کسی شہری آبادی کی راہ تلاش کرنی ہوگی، تمہاری فرمائش وہاں پوری ہو جائے گی۔ قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے ان کی زندگی کا افسوسناک باب شروع ہوا، چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور ان سے مقابلہ سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قتل کرنا ان کا معمول تھا، سینکڑوں انبیاء علیہم السلام کو ایک دن میں قتل کر دیے تھے۔ اس طرح کے روایت میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 300 انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، اس سے بڑھ کر جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ لوگ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے مستحق ٹھہرے، ذلت و رسوائی اور فقر و تنگدستی ان کی مقدر بنی، چنانچہ یہ سب کچھ ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا انجام رہا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مزید تفسیر انشاءاللہ متعلقہ مسائل کے ساتھ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔